شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ 18ویں پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے 18 پارے کے ابتدا میں ایمان والوں کے کچھ بنیادی اوصاف کو بیان کیا اور فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے. افلح یا فلاح کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چیرنا، کاٹنا. اسی لیے کسان کو فلاح یا فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین کو چیر کر اس کو پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے اور بعد میں اس کو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. اس کے بیج کے بونے سے اور اس میں جو محنت کرتا ہے اس کی وجہ سے جو اناج پیدا ہوتا ہے، جو پھل اس سے حاصل ہوتا ہے، وہی اس کے لیے کامیابی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی بہت سی صفتوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلی صفت ایمان والوں کے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جب لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نماز میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے. خشوع و خضوع کیا ہے؟ نماز کے سارے آداب، طور طریقے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے. نماز سے پہلے طہارت کا اہتمام ہو، وضو کا اہتمام ہو، اسی طرح پھر مسجد کا انتظام ہو، مساجد میں آئیں. یہ ساری چیزیں اگر یہ استعمال کرتا ہے، کوئی بندہ اختیار کرتا ہے، تو اسی کو نماز میں خشوع و خضوع کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے بعد بھی متوجہ کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، نماز کی ادائیگی کرے. ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑا ہوا ہے اور ذہن اور دماغ جو ہے دنیاوی کاموں میں مشغول ہے. تو سب سے پہلی علامت ایمان والوں کی اللہ نے بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. پھر دوسری ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ تمام قسم کے لغویات سے، بیکار کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. ہر قسم کے بیکار کے کام، ہر قسم کے لغو باتیں، ہر قسم کے لغو افعال جو بھی ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی دوسری صفت ہے. یعنی کسی بھی بیکار کے مسئلے میں، بیکار کے معاملے میں اور بیکار کے کاموں میں نہیں پڑتے. بیکار کے کام سے مراد، لغو کام سے مراد ایسے کام جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو نہ اخروی اعتبار سے فائدہ ہو.
کسی طرح کا کوئی فائدہ آدمی کو حاصل نہ ہو، بس صرف وقت کی بربادی ہو، وقت کا ضیاع ہو یا پھر مال کی بربادی ہو، ایسے کام لغو ہیں اور بیکار ہیں۔ تو ایمان والے لوگ ایسے بیکار کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، یہ ان کی دوسری صفت۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی تیسری صفت کو بیان کیا، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اگر مال دیا ہے، وہ لوگ مال والے ہیں تو اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ایمان والوں کا اہم ترین فریضہ ہے اور یہ ان کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، والذین هم لفروجهم حافظون۔ ایمان والوں کی ایک پہچان اور علامت وصف یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے بیویوں کے یا لونڈیوں کے اپنے شرمگاہوں کو کہیں اور استعمال نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کے اوصاف میں سے بنیادی وصف ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس وصف کو قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پہ ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرمایا، ایمان والوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے لوگ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی چیز امانت ہوتی ہے، چاہے وہ امانت مال کی ہو، چاہے وہ امانت کسی کی بات کی ہو، ہر قسم کی بات، ہر قسم کی مال کی وہ لوگ امانت کو جو ہے حفاظت کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس میں خیانت سے کام نہیں لیتے۔ اور اسی طرح وعہدہم راعون، جب وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ کل کے درس میں نے ایک حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ، جو 4 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ باتیں پائی جائیں، کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے جس کے اندر وہ 4 باتیں پائی جائیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، منافقا خالصا، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ 4 باتوں میں سے پھر آپ نے آگے فرمایا کہ جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، حتیٰ یدعھا، جب تک کہ وہ اس علامت کو چھوڑ نہ دے۔ 4 علامتیں کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا؟ جب کبھی وہ امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو گالی اور گلوچ پر اتر آتا ہے۔ گالیاں دینا یہ بھی منافقین کی علامت ہے، لڑائی کے موقع پر گالی گلوچ پر اتر آنا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ تو جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے 2 علامتوں کا ذکر کیا جو ایمان والوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک امانت کی پاسداری کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، اور دوسرا ہے وعدوں کی پابندی کرنا، جس سے کسی قسم کا بھی وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرنا، یہ ایمان والوں کی بہترین صفت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت کو بیان کیا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو ہے نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے، اور پھر نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، اولئک هم الوارثون، اصل میں یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، جس میں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جس میں اللہ رب العالمین جو ہے ان کو داخل فرما دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر سے بیان کیا، جیسا کہ گزشتہ تفسیر کے اندر بھی اس واقعے کو میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں پر صرف ایک بات بتانے کے لیے میں نے دوبارہ ان کا نام لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں ایک من گھڑت کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی جو ہے ان سے آ کے مانگی تھی، اس نے کہا تھا کہ اے نوح، جب بھی کشتی میں سوار ہونا ہے اور جب بھی جو ہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اس بوڑھیا کو بتانا وہ بھول گئے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب بھی آ گیا، عذاب ختم بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ ایک بوڑھی عورت نے ایسا مجھ سے کہا تھا۔ پھر وہ تلاش کرتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بوڑھی عورت انتظار میں ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے نوح، کیا ہمیں چلنا ہے اب؟
یہ ساری جو باتیں اور یہ کہانی بنائی جاتی ہیں یہ بے بنیاد ہے. اسرائیلی روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں فرامین میں ایسا کوئی ذکر ملتا ہے. اگر ایسا کہا جائے تو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. سب سے بڑی خامی اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایمان والی عورت کو چھوڑ دیا، جبکہ یہ انبیاءوں کی صفت نہیں ہے. انبیاء ایمان والوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، ان سے ان کو بڑا پیار اور لگاؤ ہوتا ہے. اگر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو گویا کہ انہوں نے ایک ایمان والی عورت کا ساتھ چھوڑ دیا. اگر وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی اور ختم ہو جاتی، مر جاتی، تو کیا نوح علیہ السلام اللہ کے پاس جواب دیتے؟ تو یہ جو کہانی بتائی جاتی ہے یہ کہانی بے بنیاد ہے. میں نے اس لیے وضاحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ بہت سارے علماء کرام نے یہاں پر اس کہانی کو، اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. گزشتہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے وہاں پر تمام انسانوں سے پہلے کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو حلال پاکیزہ روزیاں کھاؤ. پھر اللہ نے اسی کے بعد آگے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم لوگ حلال روزیاں کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیے ہیں، ان کو تم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. یہاں اللہ رب العالمین نے رسولوں کی جماعت سے خطاب کیا. یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یا اللہ کے پاس عبادتیں قبول ہونے کے لیے حلال کمائی کا کتنا بڑا اہم رول ہے. جب تک حلال روزی اختیار نہ کی جائے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت، کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے پہلے عام اعلان کیا، تمام انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگوں حلال روزیاں استعمال کرو اور حرام روزیوں سے، ناپاک غذاؤں سے اجتناب کرو، بچو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پھر اللہ نے خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کیا اسی آیت کریمہ کے آگے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو حلال روزی استعمال کرو، تبھی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عبادتیں قبول کی جائیں گی. اور یہاں اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء آئے تمام کو خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے حلال روزیاں کھاؤ، بعد میں نیک اعمال کرو. اگر پہلے نیک اعمال کرو گے اور تمہاری غذا حرام کی ہوگی، تمہارا لباس حرام کا ہوگا، اگر تمہارا پانی حرام کا ہوگا، جس جسم سے یا جو جس غذا سے پرورش پائے ہو وہ چیز حرام کی ہوگی، تو تمہارے نیک اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حلال و حرام کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس بات کا خاص خیال رکھیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی ہے. جہاں سے مال آتا ہے بس لینا ہے، استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس انداز سے آ رہا ہے، کس نوعیت کا ہے، مسلمانوں کو اس چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے اور نہ اس سے کسی کو کوئی سروکار ہے. بس مال آنا ہے، مال کو حاصل کرنا ہے، بس مسلمانوں کے ذہن میں یہی بات موجود ہے. اور مال کمانے کے بعد جو ہے جائیدادیں بنانا، پراپرٹیز بنانا، چاہے کسی کے جو زمین پہ قبضہ کیا جائے، کسی کے مال پہ جو ہے نام جو ہے اس پہ غصب کچھ کو کر لیا جائے، کسی کا مال ناحق کھا لیا جائے، کسی سے پیسے لے کے جو ہے واپس نہ کیے جائیں، یہ ساری چیزیں جائز ہے. بس ہمیں مالدار بننا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے. اس کے پاس ایک گھر ہے، ہمارے پاس 2 گھر ہونا ہے. اس کے پاس فلاں کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، ہم اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ کمپٹیشن اور اس مقابلے میں آج مسلمان حلال و حرام کی تمیز کو بھول گیا اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ہم کتنا پریشان ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا. کیا کہنا مولانا، ہمارے پاس اتنے زیادہ کمانے والے لوگ ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، مال آتا ہے لیکن کیسا جاتا، کہاں جاتا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن کہاں سے مال حاصل کیا وہ نظر نہیں آتا. حلال سے لیا، حرام سے لیا، اس کی ہمیں تمیز نہیں ہے، اس کی ہمیں فرق نہیں ہے، نہ اس کو ہم کو احساس ہے. بس ہمارے پاس خیر نہیں ہے، ہمارے پاس برکت نہیں ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہی جملے لوگوں کے زبان پہ سننے کو ملتے ہیں. تو پہلے اللہ رب العالمین کے فرمان پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے، روزے کی قبولیت کے لیے، قربانی کی قبولیت کے لیے، حج اور عمرے کی قبولیت کے لیے، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ حلال روزیوں کا ہے.
حرام روزی اختیار کرنے کے بعد یہ ساری عبادتیں بیکار ہے، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ردی کے ٹوکری میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ سب اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کانا یاکل من کسب یدہ، کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ جبکہ میں نے شاید کل کے درس میں یہ بات بیان کی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی، وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اگر وہ چاہتے تو کیا حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کا معمول تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ کماتے تھے اور خود کھاتے تھے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں اپنے موڑ پہ، ہر نبی نے، جتنے انبیاء گزرے ہیں سارے کے سارے انبیاء بکریاں چراتے تھے اور محنت کر کے جو ہے روزی کو حاصل کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چند سکوں کے بدلے میں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریوں کو چراتے تھے اور جو ہے اپنی روزی حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی حدیث ہے کہ لا يقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ اللہ رب العالمین کے پاس بغیر طہارت سے ادا کی ہوئی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حلال روزی کے علاوہ حرام روزی کے ذریعے صدقہ و خیرات دیا جائے گا وہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ تو حلال کمائی کی، حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے یا اللہ رب العالمین سے جو ہے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ کا خوف ان کے دلوں پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جب وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ کے راستے میں دینے کے بعد ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ وہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں سوال کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ خوف کھاتے ہیں، تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے ہیں، زناکاری کرنے والے ہیں، بدکاریاں کرنے والے، چوری کرنے والے، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں نامقبول نہ ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والوں کی پہچان، ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے نماز کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، صدقہ و خیرات کا عمل ہو، ایسے اعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ ایمان عمل کرنے کے بعد خوش نہیں ہونا ہے، ہم نے فلاں کو اتنا پیسہ دے دیا، اتنا پیسہ دے دیا۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کسی کی 20,000 ہے، کسی کی 40,000 ہے، کسی کی 1 لاکھ کے اوپر ہے، دے دیتے ہیں، نکالتے ہیں اور دے دیتے ہیں، اور اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے جنت خرید لی ہے۔ اعمال کرنے کے بعد خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ سے پہلے تو قبولیت کی دعا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے دل میں خوف پیدا کرنا ہے کہ اے اللہ ہم نے جو کام کیا ہے، ہم نے جو خیرات کیا، صدقات کیا یا زکوٰۃ ادا کی ہے، اسے تو قبول فرما لے۔ تو قبولیت کی بڑی فکر ایمان والوں کو ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ میں جو ہے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، شیطان رجیم سے، اس کے چوبوں سے، اس کے تھوک سے اور اس کے تھوک سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا کہ آپ شیاطین کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیے کہ ربی اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں شیطان سے بچنے کے تعلق سے وارد ہیں اور ثابت ہیں۔
ایک دعا آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں چھت کے گر کے مرنے سے، کسی کے چھت گر گئی مر گیا، میں اس بات سے اور ایسی موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، من الغرق پانی میں ڈوب کے مرنے سے، ایسی موت سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میری موت کے وقت شیطان میرے قریب نہ آئے۔ شیطان کا جو حملہ ہے، شیطان کا جو بہکاوا ہے، شیطان کا جو وسوسہ ہے، وہ موت کے وقت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان مرنے قریب ہوتا ہے، خاص طور پر ایمان والے لوگ جب وہ اپنی موت کے قریب ہوتے ہیں تو شیطان ان کو بہت زیادہ ورغلاتا ہے، اور ایسے عالم میں ان کی زبان سے کفر یا شرک کروانے کی کوشش بڑی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی اور کہا کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ ہم جو ہے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے چھونے سے اور اس کے مکر سے پناہ مانگتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ موت کے وقت۔ زندگی میں انسان کو شیطان بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، لیکن انسان کے بہکاوے میں شیطان کبھی انسان آتا بھی ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ انسان اگر بہکاوا میں آ بھی جائے تو اس کے بعد توبہ کا موقع بھی رہتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن موت کا جو وقت ہوتا ہے انسان کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں اگر انسان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، انسان غلط بات کہہ دیتا ہے، تو وہی اس کا خاتمہ ہے اور وہیں سے اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے شیطان ہر انسان کو موت کے وقت بہت زیادہ ورغلاتا اور بہکاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسے موقع پر دعائیں کرنے کا سکھلایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کافروں کی موت قریب آ جاتی ہے، یہاں پر دو باتیں بیان کی جاتی ہے۔ مفسرین نے کہا یا تو کافر لوگ موت کے فرشتے کو دیکھ کر ایسی بات کہیں گے، یا مرنے کے بعد ایسی باتیں وہ لوگ کہیں گے، اور ان کی تمنا اور ان کی آرزو ہوگی۔ کیا آرزو ہوگی؟ رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار ہم کو دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ ہم جو ہے نیک اعمال کریں اور تیری بارگاہ میں دوبارہ آئیں۔ تو یہ آرزو، یہ ان کی تمنا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مقامات پہ ذکر فرمائی، سورہ اعراف کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پہ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ کافر لوگ جب موت کے قریب ہوں گے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ایسی آرزو کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور تیری بارگاہ میں کامیابی کو حاصل کر لیں۔ لیکن وہاں پر جو ہے ایسی آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ایسی تمنا کرنے کا کوئی مطلب اور کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا اور فرمایا سورہ انعام کے اندر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کی خواہشات کے مطابق ان کو لوٹا بھی دیا جائے، فرض کرو ایسا تو ممکن نہیں ہے، انسان مرنے کے بعد واپس دنیا میں آنا ممکن ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ فرض کرو اگر ایسا کر بھی دیا جائے، کسی کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو پھر سے وہی کام کریں گے جو کر کے گئے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا اس بات کو، دنیا میں جو کام کر کے مرے ہیں وہی کام دنیا میں دوبارہ کریں گے اگر دوبارہ ان کو موقع دے دیا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ نور کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات کو نازل فرمایا، جیسے زناکاری کا اللہ نے بیان کیا کہ زناکاری کرنے والے، بدکاری کرنے والے جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کی سزائیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم نافذ کیا تھا کہ اگر زناکاری کرنے والے مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہیں، اگر کنوارے ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے مئۃ جلدہ، ایک ایک کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ حکم آج بھی باقی ہے، اگر زناکاری کرنے والا مرد اور عورت دونوں بھی غیر شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں، تو ان کو اللہ کے قانون کے مطابق 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ بھی دیا تھا کہ اگر بدکاری کرنے والے مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو جو ہے 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور بعد میں سنسار بھی کیا جائے گا، رجم بھی کر دیا جائے گا۔ سنسار کیا ہوتا ہے؟ ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، آدھے دھڑ کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، آدھا دھڑ زمین کے اوپر ہوتا ہے، اور اطراف میں سارے مسلمان، سارے محلے والے، شہر والے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے حکم دیا تھا کہ جو شادی شدہ ہو کر ایسے بدکاری کرے ان کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں اور ان کو سنسار بھی کر دیا جائے۔ لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو کم کر دیا
اور جو غیر شادی شدہ لوگ بدکاری کرتے ہیں ان کو 100 کوڑے ہیں، جو شادی شدہ ہو کر ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ سنسار کا حکم ہے، یعنی ڈائریکٹ ان کو مار ہی دینا ہے۔ اب وہ سنسار میں پتھروں سے مارنے کے اندر یہ کوڑوں سے زیادہ وہ خطرناک سزا بھی ہے، اور وہ آٹومیٹک جو ہے اللہ کے اس قانون کے مطابق آ جاتے ہیں۔ یہ سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، خلفائے راشدین نے بھی ایسی سزائیں دی ہیں۔ بعد میں امت کے اندر تمام فقہا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی سزائیں دینی چاہیے۔ ایسی سزائیں دینے سے جو ہے جرم اور جو بھی نافرمانی کرنے والے، بدکاری کرنے والے لوگ ہیں ان کو عقل آتی ہے اور وہ لوگ ایسے کاموں سے جو ہے اجتناب کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے اس سے وہی آدمی نکاح کرے گا، وہی عورت نکاح کرے گی جو زانی ہو یا مشرک ہو۔ زناکار جو آدمی ہے اس سے کوئی مومنہ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے حرام ہیں جو زناکاری کرنے والے ہیں۔ زناکاری کرنے والا مرد اگر کوئی زانی ہے، لا ينكح الا زان مشرکہ، کہ وہ صرف زانیہ سے ہی نکاح کرے گا یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرے گا۔ ایسا ہی والزانیۃ، زنا کرنے والی عورت ایک زناکار مرد سے ہی نکاح کرے گی اور مشرک مرد سے ہی نکاح کرے گی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ ایمان والوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں، آج ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بدکاری لوگ کرتے ہیں، زناکاری، بدکاری، فحاشی، یہ تو آج عام ہو گیا ہے۔ غیروں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات ہے۔ کالجز کا آپ حال دیکھیں، اسکولوں کا آپ جائزہ لیں، کیسے کیسے آج حالات ہیں اور کیسے کیسے لوگ فحاشی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہی جو ہے اپنے قوم پر جو ہے رحم فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے لعان کا تذکرہ فرمایا۔ لعان کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے تعلق سے یہ دیکھے کہ میری بیوی کسی غیر کے ساتھ بستر میں ہے یا غیر کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس نے اچھی طرح دیکھ بھی لیا ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس نے خود دیکھا ہے لیکن لہم شہداء، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے اسلام کے اندر۔ اگر 4 مرد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عورت بدکار ہے تبھی اس پہ اسلامی قانون کے مطابق حد جاری کی جائے گی۔ لیکن آدمی اکیلا ہے، آدمی نے دیکھا کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے، اب کیا کرے، اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اور انسانوں پر رحم کرتے ہوئے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس بات کو نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بیوی کسی غیر کے ساتھ رہے اور دوبارہ وہ آدمی اس کے ساتھ آرام سے رہے، اس بات کو آدمی ہرگز ناپسند نہیں کرے گا۔ ایک ایمان والا غیرت مند آدمی، ہاں جو بے غیرت ہے، جن کے پاس شرم حیا نہیں ہے، وہ عورتوں کو اپنے دوسروں کے پاس بھیج بھی دیتے ہیں، ایسے معاملات بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، کیا اس کے ساتھ رہے گا؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا حل بتایا اور فرمایا کہ آدمی پہلے 4 مرتبہ اس بات کی گواہی دے اور کہے کہ میں سچا ہوں اور میں نے اس عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 4 مرتبہ یہ جملہ کہے۔ 5ویں مرتبہ کیا کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت نازل کی جائے، اس سے لعان کہا جاتا ہے۔ 4 بار آدمی یہ کہے کہ میں اپنے معاملے میں، اپنی بات میں سچا ہوں، یہ عورت جھوٹی ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت نازل ہو۔ اور ایسا ہی معاملہ عورت کا بھی ہے، سامنے سے عورت بھی وہی کہے گی کہ میں مجھ پہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، میں سچی ہوں، اگر اس معاملے میں جو ہے میں جھوٹی ہوں، یہ میرا شوہر کا سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت نازل ہو۔ یہ لعان کے بعد جو ہے دونوں میں جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کا ذکر کیا کہ ان الذین جاؤوا بالافک، یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے آیات نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، غزوہ بنو مصطلق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس کے بعد قافلہ ایک مقام پر جو ہے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان کیا، سارا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس ہودج میں یا جس بگی میں جو بیٹھا کرتی تھی اسے بگی کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے خواتین کو بٹھا کے اس میں 4 لوگ پکڑ کے لے جاتے تھے، اسے بگی یا ہودج کہا جاتا ہے۔
اس میں وہ اندر موجود ہے یا نہیں ہے اٹھانے والوں کو معلوم نہیں ہوا، کیونکہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ہلکی تھی، اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ ان کو اٹھانے والے ان کو معلوم ہوتا ہی نہیں تھا کہ یہ وزن ان کا ہے یا اس بگی کا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال قافلہ آگے بڑھا، اٹھانے والوں نے سمجھا اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہے، وہ لوگ اٹھا دیے اور چل دیے، کیونکہ اندر جھانک کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ لہٰذا جب صحابہ کرام آگے چلے گئے، ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان ابن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا کام یہ تھا کہ جنگ کے ماحول میں اور ایسے قافلے جب نکلتے تھے تو وہ قافلے کے بالکل آخر میں آیا کرتے تھے کہ کہیں کسی قافلے والے کا کوئی سامان گر جائے، کوئی بچہ چھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو وہ پیچھے سے کور کرتے ہوئے اس کو آتے تھے، سامان کو اٹھاتے ہوئے آنا اور تمام چیزوں کو لیتے ہوئے آنا، لوگوں کو بچوں کا ساتھ لیتے ہوئے آنا، یہ ان کا کام تھا۔ لہذا وہ پیچھے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کیوں سوار نہیں ہوئی؟ کہ ان کے پاس ایک ہار تھا۔ اب ان کے پاس ایک ہار تھا، وہ ہار جو ہے جب وہ صبح کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے گئے، ان کا وہ ہار گم گیا تھا۔ دوبارہ وہ آنے کے بعد جب دیکھا ہار نہیں ہے، انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ وہ چلی گئی ہار کو تلاش کرنے کے لیے۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اندر موجود ہے یا نہیں ہے، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب واپس آ کر دیکھتی ہے تو قافلہ چلا گیا ہے۔ اب وہ وہیں پر انتظار کرتے بیٹھی رہی۔ وہ فرماتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ جب اللہ کے نبی کو میرے غیر موجودگی کا علم ہوگا تو اللہ کے نبی میرے پاس کسی کو بھیجیں گے۔ لہذا صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے، کیسا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ جیسے اللہ کے ان کی نگاہ پڑی، اعوذ باللہ زور سے کہا، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ انا للہ انہوں نے پڑھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بڑے خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے پاس جو اوڑھنی تھی اس کو نیچے بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے صحابہ کے درمیان میں لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ کا قافلہ نظر آیا، صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی بھی ہیں، ساتھ منافقین کے لوگ بھی موجود ہیں، سارے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ کرام کے اندر سے لوگوں نے دیکھا اور خاص طور پر منافقین کے اندر بھی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ صفوان بن معطل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے تنہا لے کے آ رہا ہے، جیسا ہی یہ اس نے دیکھا اس نے افواہ اڑا دی اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی چکر ہے، لہذا انہوں نے بدکاری کی ہے اور یہ دونوں وہاں سے آ رہے ہیں۔ اب یہ خبر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ یہاں پر یہ بات معلوم کرنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اسی وقت جواب دے دیتے کہ میری بیوی پاک ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد تاریخ احادیث میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کرنا بند کر دیا۔ اس کے بعد جب گھر آئے ان کو کہا کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ، وہ میکے میں آ کے رہنے لگی، ان کو بھی نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہوا۔ اور ادھر بعض بھولے بھالے مسلمان صحابہ کرام بھی ان منافقین کی باتوں میں آ گئے، جن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو شاعر رسول ہیں، بسطہ بن اساسہ ہیں، حمنہ بنت جہش ہیں، یہ کچھ قسم کے جو مسلمان تھے جن میں عورتیں بھی اور مرد بھی شامل تھے، یہ لوگ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، ان پہ تہمت لگایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کے بعد درمیان میں اور بہت سارے واقعات ہوئے، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے 29 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان کیا، اور سورہ نور کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19-20 تک اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے آیات نازل فرمائی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا اور کہا کہ ان پہ الزام لگانے والے یہ منافقین ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے حالات کو نہیں جانا، اور وہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس سزا کے مستحق ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تھے، بسطہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام لگانے کی حد قائم کی، ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ جتنے صحابہ نے الزام لگایا تھا سب کو 80 کوڑے مارے گئے، لیکن عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ دیا گیا۔
اب اس کا جواب لوگوں نے یہ دیا کہ عبداللہ ابن ابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی سزا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں نے الگ الگ جوابات دیے، کہا کہ عبداللہ ابن ابی کی جو سزا ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے۔ دوسرا ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا منافقین کا ٹولہ تھا، اگر اس کو سزا دی جاتی، اس پہ حد قائم کی جاتی تو ممکن تھا کہ اس کے ساتھ انتشار پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں فساد پیدا ہو جائے۔ تو اس فساد سے، انتشار سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے طور پر اس کو سزا سے دور رکھا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا اور قیامت تک کی آیات پڑھی جائیں گی اور ان کی برات کے تعلق سے ذکر کیا جاتا رہے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر فحاشی کو اور برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ایمان والوں کے اندر جو لوگ فحش باتوں کو، فحش کاموں کو، فحش ویڈیوز کو، غلط باتوں کو جو ہے ایمان والوں کے درمیان میں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے تو وہ لوگ سن لیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہوگا اور آخرت میں جو ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے دردناک عذاب نازل کیا جائے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے میں جو صحابی تھے مصطح بن اثاثہ، یہ اصل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالازاد بھائی تھے اور ان کی کفالت ان کے ذمہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفیل تھے، یعنی ماہانہ اخراجات دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا ان کے ذمہ تھا۔ جب بیٹی پہ الزام لگایا گیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد مصطح کے ساتھ کوئی بھلائی کی بات نہیں کروں گا، نہ اس کو خراجات دوں گا، ماہانہ خرچہ دوں گا، نہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کروں گا۔ قسم کھا لی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ظاہر بات ہے، انسانی فطرت ہے، اگر کسی بیٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو باپ خاموش تھوڑی بیٹھے گا۔ میں اس آدمی کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، اسے ماہانہ خرچہ دیتا ہوں، اس کی کفالت کرتا ہوں، کھلانا پلانا سب میری ذمہ داری ہے، میرا کھاتے ہوئے میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے۔ یہ جب ان کے پاس بات آئی تو انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ میں آج کے بعد سے مصطح کے اوپر سے جو بھی میں خیر کی کام کرتا ہوں وہ سب بند کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو بزرگ قسم کے لوگ ہیں، تم میں جو فضل والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایسی قسمیں کھانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کیا اور کہا تمہارے اندر بزرگی ہے، تمہارے اندر ایک قسم کی فضیلت ہے، اللہ کے پاس تمہارا مقام ہے، ایسے لوگ ایسے قسمیں نہ کھائیں کہ جو اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو دینے سے روکتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کر دو۔ پھر اللہ نے آگے سوال کیا اور فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نے ان کو معاف کیا تو اللہ تم کو معاف کرے گا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ ایسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا، انہوں نے اپنے جو ہے کیے پر شرمندہ ہوئے اور قسم توڑنے کفارہ ادا کر دیا، جو قسم کھائی تھی اسے کفارہ ادا کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے مصطح بن اثاثہ کو اس کے ساتھ بھلائی کی بات کرنے لگے اور ان کے ساتھ جو خیر کا معاملہ کرتے تھے وہ دوبارہ انہیں جاری کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان والی عورت پر یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو ایمان والی پاکیزہ عورت کے اوپر الزام لگاتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت میں اللہ کی جانب سے لعنت نازل کی جاتی ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں 7واں گناہ یہی ہے
کہ قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، کسی بھی پاک باز نیک عورت پر بدکاری کا تہمت لگانا، اس پہ الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا کرنے والے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی لعنت نازل کی جاتی ہے، آخرت میں بھی لعنت نازل کی جاتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا حتی غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جب تک کہ وہ گھر والے آنے کی اجازت نہ دیں۔ یہاں پر آداب سکھائے جا رہے ہیں ایمان والوں کو، کسی کے گھر میں بھی داخل ہونا ہے، کسی کے پاس بھی اگر جانا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ پہلے اس کو سلام کیا جائے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، دروازے پہ دستک دیں اور سلام کریں۔ اگر اندر سے جواب آتا ہے، آنے کی اجازت دی جاتی ہے، تبھی اندر داخل ہو، تب تک ہرگز کسی کے گھر میں داخل ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، کسی کے بھی گھر میں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ، غیر بیوتکم، تمہارے اپنے گھر کے علاوہ، ہاں تمہارے گھر میں تم داخل ہو سکتے ہو لیکن تمہارے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، پہلے اجازت مانگو، وتسلموا علی اہلھا، اس کے بعد ان پہ سلام کرو، اگر وہ جواب دیتے ہیں تبھی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو ہے بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی کے دروازے میں سے جھانکتا ہے اور اندر سے کوئی آدمی اس کی آنکھ کو کھول دیتا ہے تب بھی اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ ایسا کر سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ اگر کھولی جاتی ہے تو ایسے آنکھ کھولنے والے پر کوئی حد قائم نہیں کی جاتی، نہ وہ گنہگار ہے، اس نے اچھا کام کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جانے کے بعد، اندر دروازے دستک دینے کے بعد، سلام کرنے کے بعد اگر کوئی تم کو سوال کرے کہ کون ہے تو کون کے جواب میں اپنا تعارف پیش کرو، یہ مت کہو کہ میں ہوں۔ ایک صاحب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دستک دی، دروازے پہ دستک ماری، اس کے بعد جب آپ نے سوال کیا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کر رہا ہے بکری کی طرح، بلکہ جواب میں جو ہے اپنا نام پیش کرے، اپنا تعارف پیش کرے، میں فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے۔ یہ آداب ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ اسلام اتنا بہترین اور پیارا دین ہے کہ ہر چیز کا ادب، ہر چیز کا طریقہ اسلام نے ایمان والوں کو سکھایا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان والے قرآن کو پڑھے۔ یہ ساری باتیں نئی نہیں ہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں آج نازل نہیں ہوئی، بلکہ 1400 سال پہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو اتارا ہے، مگر ایمان والے اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اگر قرآن پہ تدبر کیا جائے گا، قرآن پہ غور کیا جائے گا، اس کے ترجمے کو دیکھا جائے گا، تبھی تو یہ باتیں معلوم ہوگی۔ صرف اگر زبانی طور پر پڑھ لیا جائے، طوطے کی طرح رکھ لیا جائے تو پھر نہ قرآن کا پیغام معلوم ہوگا، نہ قرآن کا مطلب معلوم ہوگا، نہ قرآن کے اندر کے اللہ کے جو احکامات ہیں نہ اس سے مسلمان آشنا ہو سکیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارے اندر جو لوگ ہیں جو شادی کے قریب پہنچ چکے ہیں، شادی کرنے کی عمر پہ پہنچ چکے ہیں، ایسے لوگوں کی شادیاں کرو۔ تم میں جو نیک لوگ ہیں، چاہے وہ تمہارے غلاموں میں سے ہو، لونڈیوں میں سے ہو یا عام انسانوں میں سے ہو، جو لوگ بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کے شادیاں کرو، ان کے نکاح کرو۔ اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا، یا اللہ کا فرمان ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں، کمانے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کماتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کیسے اس کی شادی کریں؟ اور دینے والے بھی کہتے ہیں کہ کیا سمجھ کے دیں گے، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، باپ کی جو ہے روزی پہ، باپ کے مال پہ جی رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، جب بھی تمہارے بچے شادی کے لائق ہو جائیں ان کا نکاح کرو، ان کی شادیاں کرو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ بے روزگار ہیں، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، اللہ ان کو مالدار کر دے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ جو بے روزگار ہے اس کا نکاح کرو، اللہ روزی دے دے گا۔ جو فقیر ہیں نکاح کرو، اللہ ان کو مالدار کر دے گا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، جو لوگ یقین کے ساتھ اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ پہلا وہ آدمی جو نکاح کرنے والا ہو، پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے جو آدمی نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ دوسرا مکاتب غلام،
ایسا غلام جو کسی کے پاس غلامی کر رہا ہے اور اس کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے، مالک نے یہ شرط رکھی ہے کہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے گا، جب بھی تو مجھے پیسے دے دے گا میں تجھے آزاد کر دوں گا، یہ مکاتب غلام ہے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے پیسے جمع کرنے کے لیے اور مالک کو پیسے دے کے اس کی آزادی کے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، تو نکاح کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے فرمان ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یقلب اللیل والنہار، اللہ رب العالمین جو ہے دن اور رات کو پلٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دن کے بعد رات لاتا ہے، رات کے بعد دن لاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو پلٹانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے اس کے اندر بھی بڑی نشانی ہے۔ لوگ ابھی سوچیں، اگر غور کریں تو دن کے بعد رات، رات کے بعد جو دن آٹومیٹک سلسلہ چل رہا ہے، جاری ہے، اس کے اندر بھی عبرت ہے، نصیحت ہے عقل والے لوگوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، تمام جاندار جتنے بھی جاندار پیدا کیے گئے وہ سب پانی سے پیدا کیے گئے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جانداروں کے اقسام بیان کیے، فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان جانداروں میں کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہیں اور زمین پہ رہنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض، یہ سارے کے سارے اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ مچھلیاں ہیں سمندر میں رہنے والی، پانی میں رہنے والی، نہ ان کے ہاتھ ہیں نہ ان کے پیر ہیں، بلکہ اپنے پیٹ سے وہ لوگ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں پہلی قسم کے وہ جاندار ہیں جو اپنے پیٹ سے چلتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، جو اپنے دو پاؤں پہ چلتے ہیں۔ دو پاؤں پہ چلنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ان کی جو ہے مثال بیان فرمائی کہ بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے دو پاؤں پہ چلتے ہیں، پرندے بھی ہیں، پرندوں کے بھی دو ہی پاؤں ہوتے ہیں، وہ اپنے دو ہی پاؤں سے چلتے ہیں۔ تو اس جانداروں کی دوسری قسم ایسی ہے جو اپنے پاؤں پہ چلنے والے ہیں۔ تیسری قسم اللہ نے بیان فرمائی کہ منہم من یمشی علی اربع، بعض ایسے بھی جاندار ہیں جو اپنے چار پاؤں سے چلتے ہیں۔ اب چار پاؤں میں چلنے والے بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، بیل ہیں، ہرن ہیں، اونٹ ہیں، یہ سارے جاندار جو ہیں چار پاؤں پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا۔ ان جانداروں میں، مخلوقات میں بعض جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلنے والے ہیں، بعض جاندار ایسے ہیں جن کے دو پاؤں ہیں، اور بعض جاندار ایسے ہیں جن کے چار پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو، جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو بعض ایسے اوقات ہیں، ان اوقات میں گھر میں جانا منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 58 کے اندر کہ 3 اوقات میں جو ہے جانا منع ہے، یا اگر جانے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو لوگوں سے اجازت لیں، پہلے اجازت لیں، اس کے بعد اگر بلاتے ہیں تبھی ان کے پاس جائیں۔ پہلا وقت کیا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا وقت۔ اگر ایسے وقت میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے اجازت لی جائے۔ دوسرا، ظہر کی نماز کے بعد، جب لوگ آرام کرنے والے ہوتے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ان کے لباس جسم پہ نہیں ہوتے، اللہ نے فرمایا کہ تدعون ثیابکم، تم اپنے لباس کو نکال کے رکھ دیتے ہو اور آرام کرتے ہو ظہر کے بعد۔ تو ظہر کے بعد بھی کسی کے پاس جانا منع ہے، مجبوری میں اگر جانا پڑے تو ان سے اجازت لے کے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا وقت ہے من بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہونا۔ تو یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہو، اگر ضرورت ہو تو اجازت لے، اجازت لینے کے بعد ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نہ بلاؤ، بلکہ اللہ کے رسول کو جو ہے تم اس طرح سے بلاؤ جو اللہ نے ان کا مقام دیا ہے۔ لوگ اللہ کے رسول کو جو ہے نام سے بلاتے تھے، یا محمد یا محمد کہا کرتے تھے، اللہ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم
اپنے رسول کو جو ہے ایسے مت پکارو جیسے آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو. اللہ کے رسول اگر تم مخاطب ہونا چاہتے ہو تو ان کو رسول کے نام سے کہو, یا نبی اللہ کہو, یا رسول اللہ کہو. لیکن یہ سب باتیں کب تھی؟ اللہ کی زندگی, اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ہی, اب نہیں. اگر آپ کوئی کہے کہ ہم یا رسول اللہ کہیں گے, یا نبی اللہ کہیں گے, اب کہنا شرک ہوگا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آج موجود نہیں ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر یہ بات موجود تھی. صحابہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے جو ہے اپنے آپس میں بلانے کی طرح اللہ کے نبی سے مخاطب نہ ہو. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے, لوگوں کو اس بات سے خوف کھانا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یخالفون عن امرہ, لوگوں کو اس بات سے جو ہے خوف کھانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم, کہ ان کے اوپر کوئی بڑی آزمائش ڈال دی جائے یا ان پہ کسی قسم کا دردناک عذاب آ جائے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے گی, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا جائے گا, تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ یا تو آزمائش داخل فرما دے گا, کسی مصیبت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا, یا ان پہ اللہ کی جانب سے بڑا عذاب, دردناک عذاب جو ہے نازل کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, ما لہذا الرسول, یہ رسول کیسے ہیں, یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا کہ جتنے انبیاء, جتنے رسول آئے وہ سب کے سب جو ہے کھانا کھانے والے اور بازار میں ضرورت کے لیے جانے والے تھے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو ہے تم کسی کو نہ پکارا کرو جو قبر میں جا چکے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. جو لوگ جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اس بات کے مکلف تھے کہ وہ بازاروں میں جاتے بھی تھے, کھانا بھی کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جتنے رسول, جتنے پیغمبر آئے وہ سب کھانا کھانے والے یعنی انسان تھے, کوئی نئی مخلوق نہیں تھی. اللہ نے اس بات کو سمجھایا. تم جو کہتے ہو کہ یہ کیسے رسول ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پھرتے ہیں, پانی پیتے ہیں, یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے. فرق یہ ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے, ان پہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے, ان کو اللہ نبی بنایا, رسول بنایا, مگر نہ وہ انسان ہی ہیں تمہارے ہی طرح. جیسا کہ اللہ کے رسول السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحا, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں, مگر صرف یہ فرق ہے یوحا الیہ, میری جانب اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان آیات کے اندر ان باتوں کا ذکر فرمایا. 18 پارے کا خلاصہ اور تفسیر یہاں تک جو ہے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانے والا بنا دے. ہر قسم کی خرافات سے, ہر قسم کی بدعات سے, ہر قسم کے رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہے جب تک دنیا میں باقی رکھے, ایمان کے ساتھ باقی رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے. ہر قسم کی مصیبتوں سے, ہر قسم کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کو محفوظ کر دے. آمین. باقولی قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.